اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری کائنات میں جو سلسلہ عزاداری شروع ہے، ان تمام مومنین عزاداروں کو امن و سکون کے ساتھ بارگاہ حسینیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام شر شیطان، شر اشرار سے عزاداروں کو محفوظ و مامون فرما۔ اور میرے اللہ، تجھے تیری کریمی رحیمی کا واسطہ جتنے مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب کو شفا کاملہ عطا۔ ہر محب اہل بیت کو ذہنی، قلبی، ایمانی، روحانی، جسمانی، مالی سکون عطا فرما۔ ہر مقصد خیر میں مومین کو کامیاب و کامران فرما۔ مجالس مظلوم کربلا کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ سچ بولنے، سچ پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس عزاداری کے سچے سچے وارث جو پردہ غیبت میں ہیں، میرے اللہ حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہگاروں کو اپنے امام کی زیارت کا شرف عطا فرما، اور حضرت کے لطف اور مہربانی سے ہم سب کو منور و مشرف فرما، اور تا ظہور امام اس بارگاہ امام کو ذکر و عمل کے ساتھ آباد و شاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیز افضل جاپان والے جو اتنا طویل سفر کر کے اور اتنے اخراجات کر کے یہاں پر عزاداری کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، خالق مالک انہیں اجر جزیل عطا فرما، ثواب عظیم عطا فرما۔ ان کے والدین مرحومین اور ان کے بیٹے عزیز حاجی ظفر علی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور علی کرمانی صاحب جنہوں نے امام بارگاہ کے تحفظ کے لیے یہ پنکھے عطا فرمائے ہیں، انہیں اللہ انہیں اجر جزیل عطا فرما۔ میرے اللہ بیمار کربلا کے صدقے میں ان کی والدہ کو شفا کاملہ عطا فرما۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سارے بیمار ہیں، اور تو میرے اللہ ہمیں جانتا ہے۔ ہماری بیماریوں کو دور فرما کے شفا کاملہ عطا فرما، جسمانی روحانی سکون عطا فرما، اور پاک امام کی رعیت بن کر اس زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو اکثر مومنین کو سناتا رہتا ہوں، خالق مالک انہیں قبول و منظور فرما، اور ان احکام شریعہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العلیم الخبیر، الذی لیس له شریک ولا مثیل ولا نظیر، الذی لا ند له ولا حد له ولا مثل له ولا مثیل له وهو السمیع البصیر۔ والصلاة والسلام علی العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سید الثقلین و نبی الحرمین و امام القبلتین ووسیلتنا فی الدارین وجد الحسن والحسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، سید الانبیاء والمرسلین وعلی السید المطہر والامام المظفر
والشجائل غضنفر ربی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر العنزہ البتین الاشرف المکین الاشجع المتین الناصر المعین الوالی الولی السید الرضی الحاکم بالنص الجلی المدفون بالغریب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب ومطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب آنی مولانا علی ابن ابی طالب امیر المومنین ولذا قولوا فی دعائی ووسیلتی بینی وبین اللہ یا زیغم المہم یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا مصدر الغرائب یا عالم الخفی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین القائدین الغر المیامین المحجلین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْحَمِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقُّ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر سلطان زمانہ کی خدمت میں بلند تر صلوات صلی علی محمد وعلی محمد دعا کے کریم خالق آپ کے سایہ خیر کو یہ مومنین بزرگ بچے بیبیاں اس شدت کی گرمی میں آرام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بارگاہ حسینیت میں ذکر مولا سننے کے لیے اپنے آپ کو ذکر معصوم سے منور و مشرف کرنے کے لیے زحمت فرماتے ہیں. میرے اللہ ان کو اجر جزیل عطا فرما اور یہ مجالس کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ نسل در نسل ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. خالق مالک تو کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ معاف کرتے ہوئے اپنی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو بہرہ مند فرما. جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے میرے اللہ انہیں وسیع اللہ رزق عطا فرما. تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. پریشان مومنین کی پریشانیاں دور فرما. مریض ہے زیادہ دعا کیسے میرے اللہ تجھے تیری کریمی رحمی کا واسطہ، تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ. قبلہ سبتین نقوی صاحب کی والدہ بیمار ہے، اس بی بی سیدزادی کو شفاء کاملہ عطا فرما اور تعدیر ان کا سایہ ان کے بچوں کے سروں پر قائم و دائم فرما. میرے اللہ اور بھی جتنے مومن مومنات بیمار ہیں جیسے پہلی عرض کیا تیری بارگاہ میں، سب کو شفاء کاملہ عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما اور ہمیشہ اپنی دعائیں اپنی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا. مل کے بلند آواز سے سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سلسلہ گفتگو آپ کے ذہن عالی میں ہوگا. مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تو رسول نہیں ہے. یہ تیری رسالت و نبوت کا انکار کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. ان کی پرواہ نہ کر.
جائیں جہنم میں جو نہیں مانتے۔ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا جو پوری کتاب کا عالم ہے وہ کافی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس وحدہ اولا شریک نے اعلان کیا خبردار کسی کو میرا شریک نہ بنانا۔ اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ میں مومن کے ہر گناہ معاف کر دوں گا، ہر غلطی معاف کر دوں گا، 2 گناہ معاف نہیں کروں گا۔ میرا اعلان ہے آج دنیا میں سن لے ہر مومن، اللہ نے فرمایا اپنے نبی کے ذریعہ سے کہ 2 گناہ معاف نہیں کروں گا۔ ایک پہلا گناہ، جو کسی کو، کسی ہستی کو، کسی انسان کو، کسی مخلوق کو مجھ اللہ کا شریک بنائے، میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ لا تشرک باللہ، خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کی عبادات میں کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، یہ وہ جرم ہے جو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ دوسرا فرمایا جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اپنی زبان سے یا ہاتھ سے اس کے آبگینہ دل کو ٹھیس پہنچائے، یہ گناہ بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر مومن معاف کر دے تو اس کی مرضی، جب تک وہ مومن معاف نہیں کرے گا میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے بعض مقامات پر اپنی عبادت سے بھی زیادہ حقوق العباد کا تحفظ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی عبادت پہ ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، دیکھتے کہ سامنے چھوٹا سا بچہ آیا ہے، وہ بجلی کے سوئچوں میں انگلیاں دے رہا ہے۔ آپ نے اس بچے کی حرکت کو دیکھا، محسوس کیا کہ اگر اس بچے کو یہاں سے نہیں ہٹایا گیا بجلی کا کرنٹ لگے گا، اس بچے کی جان کو خطرہ ہے، حکم ہے فوراً نماز توڑ دو۔ میری نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، لیکن میری مخلوق کا کوئی فرد اس کو اذیت نہ پہنچے۔ یہ میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے۔ اللہ نے اپنی عبادات میں معافی کی گنجائش پیدا کی ہے، لیکن انسانوں کے حقوق میں کوئی رعایت نہیں دی، اور پاک پیغمبر کی یہ حدیث قریباً ہر مسلمان مومن کو یاد ہے۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے وظائف و عوارض کی کتابوں میں پڑھا کہ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں یہ عمل کروں قبول ہو جائے، میں دعا مانگتا ہوں اللہ قبول فرما لے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کون سا وظیفہ کرے کہ میرا فلاں مشکل کام آسان ہو جائے، میری رزق کی تنگی دور ہو جائے، بیماری گھر سے نکل جائے، پریشانیاں جتنی ہیں کہ دور ہو جائیں۔ میں نے پڑھا اس میں انہوں نے فرمایا جس بندے کے دل میں کسی بھی محب اہل بیت کے خلاف دل میں بغض ہوگا اس کے لیے کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا یہ عمل، چاہتے ہو کہ یہ وظیفہ میں نے اتنی محنت سے کیا ہے یہ قبول و منظور ہو جائے، سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ اپنے دل سے ہر محب اہل بیت کا بغض نکال دیں۔ اگر اس نے کوئی زیادتی کی ہے تو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، ہم اس کی زیادتی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر کسی کو اس نے تکلیف، ہم کہتے ہیں یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، چونکہ عیب جوئی تو ہمارا بڑا پسندیدہ شعبہ ہے نا۔ ہم جب 2-4 بیٹھتے ہیں تو بڑے شوق ذوق سے کسی دوسرے مومن کے بخیے ادھیڑ دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، یہ وہ ہے وہ ہے۔ نہ ما دمت لا ذنوبک تغفر فلا تشتغل بعیوب غیرک۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل فرمائی تھی اور 4 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، ان میں پہلی وصیت یہ تھی کہ ما دمت لا ترى ذنوبک تغفر فلا تشتغل بعیوب غیرک، جب تک تو اپنے سارے گناہ اللہ سے معاف نہ کروا لے اس وقت تک لوگوں کے عیب تلاش نہ کرنا، لوگوں کی برائیاں نہ کرنا۔ میں پنجابی میں کہا کرتا ہوں پہلے اپنی منجی تھلے ڈنگوری پھر دوسری کی طرف جا،
پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، یقین ہو جائے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو گیا ہے، اور اس کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو دعویٰ کرے کہ میری اس عبادت سے اللہ راضی ہے، التجا کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، اس خدا کے سامنے دعائیں کرتا رہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن پہلے اپنے سارے گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو اللہ سے معاف کروا لو، پھر لوگوں کے عیبوں میں جانا۔ اللہ ایسا کریم ہے، اور یہ بات بھی ذہن عالی میں رکھے بچے، خداوند کریم نے اگر ولایت اہل بیت کو عطا فرمائی، یہ ولی ہے، نبی کی ولایت کا اعلان کیا، علی بادشاہ کی ولایت سے پہلے، نبی کی ولایت سے پہلے اللہ نے اپنی ولایت کو پیش کیا ہے، انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے۔ لہٰذا کوئی شیعہ اثنا عشری آل محمد کا ماننے والا کبھی بھی علی کو اللہ نہیں کہے گا۔ خبردار یہ تصور نہ کرنا، اگر علی اللہ ہے تو علی ہر رات 1000 رکعت کس کی پڑھتے تھے؟ اگر علی اللہ ہے تو ہر رات عبادت خدا میں کیوں پیروں پہ ورم چڑھا لیتے تھے؟ اگر علی اللہ ہے تو ہر رات روٹیوں کا ڈھیر لگا اٹھا کر گلی گلی غریبوں اور مسکینوں کے گھر میں کیوں پہنچاتے تھے؟ علی اللہ نہیں، علی اللہ نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کہتا رہا ہوں، آپ کے سامنے کہتا رہوں گا، علی اللہ نہیں، اللہ علی ہے۔ علی اللہ نہیں، اللہ علی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عظیم علی ہے، وہ اس کا کمال ہے، اس کا احسان ہے ہم پر۔ دیکھو ہم پنجتن پاک کو سب سے زیادہ افضل مانتے ہیں، 14 معصومین علیہ السلام میں سے بھی 14 ان 5 کو سب کا سردار مانتے ہیں۔ اللہ نے ان پانچوں کے نام اپنے نام سے نکالے ہیں۔ اللہ محمود ہے، سید الانبیاء کا نام محمد رکھا۔ اللہ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے سیدہ کائنات کا نام فاطمہ رکھا۔ اللہ محسن ہے، شہزادہ امن و وفا کا نام حسن رکھا۔ اللہ قدیم الاحسان ہے، کریم کربلا کا نام حسین رکھا۔ حضور کا نام اپنے نام سے مشتق کیا، مخدومہ کا نام اپنے نام سے مشتق کیا، امام مجتبیٰ کا نام اپنے ناموں میں نکالا، مشتق کا معنی نکالا۔ قدیم الاحسان ہے، حسین بادشاہ کا نام اپنے نام سے نکالا۔ یہ تو اس کی کریمیت جو اپنا نام تھا وہی نام علی کا رکھا۔ خود بھی علی ہے، جس کو شہنشاہ ولایت بنایا وہ بھی علی ہے، وہ علی العظیم ہے، یہ علی الکریم ہے۔ لہذا مسلمان مومن وہی ہے جو ہر ہستی کو اسی مقام پہ تسلیم کرے، اور سچ کی کمزوری یہ ہے، سچی چیز کی کمزوری یہ ہے کہ تھوڑا سا بڑھا دو پھر بھی سچ سچ نہیں رہتا، تھوڑا سا گھٹا دو پھر بھی سچ سچ نہیں رہتا۔ یہ سچ کا کمال ہے، خصوصیت ہے سچی بات کی، کہ تھوڑا سا بڑھا دو سچ نہ رہے گا، جھوٹا ہو جائے گا، سچ کو تھوڑا سا گھٹا دو سچ نہ رہے گا۔ سچی بات ہے کہ وہ اللہ میرا بھی خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے، کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، اس خلق کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ بابا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، دیکھا ہی نہیں، وہ نظر آتا ہی نہیں، اس کی آواز سن نہیں سکتے، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ اس کو چھو نہیں سکتے، ناک اس کو سونگھ نہیں سکتے، کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ عقیدہ شیعہ خیر البریہ میں جو معصوم نے عقیدہ دیا ہے کہ وہ کریم اللہ اتنا بڑا عظیم اللہ ہے، یار اس لیے اللہ کو سجدے کر دیا کرو کہ اللہ نے تمہیں علی جیسا امام عطا فرمایا، مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرمایا۔ ہم اس قابل تھے؟
ہماری محفلیں، ہمارا ماحول، ہمارے گھروں کے حالات اس قابل ہیں؟ ہم جو ہر روز کہتے ہیں یا امام المنتظر الاجل الاجل، ہم اس قابل ہیں کہ امام ہمارے غریب خانوں پہ تشریف لائیں؟ یہ تو ان کی نظر کرم ہے، آ جائے تو ان کی نظر کرم ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں علی بادشاہ سے اور علی کے علی بیٹوں سے مدد مانگنا ہمارا فرض ہے، لیکن علی مدد کرنے کا پابند نہیں ہے۔ اس جملے پہ غور فرمائیے گا، علی سے مدد مانگنا یا معصومین سے مدد مانگنا یا غازی مدد یا علی مدد یا نبی مدد یا زہرا مدد مانگنا، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہماری کوئی مدد کرنے والا ہی نہیں ان کے بغیر، لیکن وہ پابند نہیں ہیں کہ ہماری مدد کے لیے آئیں، چاہے تو آئیں چاہے تو نہ آئیں، چاہے تو مدد کریں نہ کریں۔ جس طرح اللہ بے نیاز ہے، ویسے اللہ نے رسول کو، علی کو بھی بے نیاز بنایا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا غالباً کل کی مجلس میں کہ علی کا کمال یہ ہے، دیکھو انسان سوچے نا فلاں آدمی سے الیک سلیک نہیں کروں گا، اس سے لین دین نہیں کروں گا، اس کو نہیں بلاؤں گا۔ اللہ زندگی میں کوئی ایسا موڑ لے آتا ہے کہ بندہ اسی بندے کے دروازے پر جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، میں نے بھی تجربہ کیا کہ فلانا بندہ نہیں چنگا بھائی، دفع کرو اس میں، لیکن زندگی کا کوئی ایسا موڑ آیا تو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی، تھوکا ہوا چاٹنا پڑتا ہے۔ یار اب کیا کریں، مصیبت کے وقت گدھے کو باپ کہنا پڑتا ہے انسان اس دروازے۔ کتنا بے نیاز اللہ نے تمہیں علی مولا دیا ہے۔ 63 سالہ زندگی ہے میرے مولا کی ظاہراً، 63 سال، جتنی نبی کی زندگی تھی اتنی مولا علی کی زندگی تھی۔ پوری زندگی میں اللہ کے علاوہ علی کسی کے دروازے پر نہیں گئے، اور اللہ سے بھی علی نے اللہ سے بھی اپنی ذات کے لیے ابھی کچھ نہیں مانگا۔ یا اللہ بیٹے یہ دے، یا اللہ رزق دے دے، یا فلاں مشکل دور کر دے، دشمن مجھے تنگ کرتے ہیں، میرے بچوں پر اذیت دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اب مولا نے نہیں مانگا۔ اس سے عظیم کوئی مولا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے خلیل نحوی، علم نحو کے بہت بڑے عالم قبلہ تشریف فرما ہے، خلیل نام ان کا تھا، ان کے بارے میں میں کبھی کوئی ذکر بھی کروں گا۔ خلیل نحوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد جی میں نے صحابہ رسول کو دیکھا، پاک نبی کی صحبت میں تشریف فرما لوگوں کو دیکھا، اکثر لوگوں کا میں نے مطالعہ کیا، پھر علی بادشاہ کی زندگی کا بھی میں نے مطالعہ کیا۔ مجھے استاد جی محسوس ہوتا ہے جیسے باقی لوگوں کی ماں کوئی اور ہے، علی کی ماں کوئی اور ہے۔ یہ مجھے محسوس ہوا، میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے سب لوگوں کی ماں کوئی اور ہے، علی کی ماں کوئی اور ہے۔ کیا میرا یہ احساس ٹھیک ہے یا میں صحیح سوچا ہے؟ استاد نے کہا بالکل تو نے صحیح سوچا ہے، تیرا خیال ٹھیک ہے کہ باقی لوگوں کی ماں کوئی اور ہے، علی کی ماں کوئی اور ہے۔ کہا استاد جی اگر میرا احساس ٹھیک ہے، میرے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل آپ دیں تاکہ میرا احساس پکا ہو جائے، میں اس بات پر قائم رہ جاؤں کہ باقی لوگوں کی ماں کوئی اور ہے۔ ماں کا نام میں نے احترام سے لیا، اگر باپ کہیں تو پھر مسئلہ تھوڑا سا اور مشکل ہو جائے گا۔ باپ کا نام میں نے نہیں لیا جی، ماں کا نام لیا ہے۔ باقی لوگوں کی ماں کوئی اور ہے، علی کی ماں کوئی اور ہے۔ اگر یہ ٹھیک احساس ہے تو پھر دلیل آپ دیں۔ فرمایا بیٹے دلیل یہ ہے کہ احتیاج الکل، ساری دنیا کا علی کی زندگی میں علی کا محتاج ہونا اور علی کا کسی کے دروازے پر نہ جانا اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ امام الکل علی پوری کائنات کا امام ہے۔ کتنا بڑا عظیم ہے خالق۔ جناب امیر علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ مولا کائنات کسی مقام پہ تشریف لے گئے، جنگ کرنے کے لیے یا کسی کام کے لیے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، تشریف لے گئے، کچھ دن وہاں رہے، ساتھی بھی اور مولا امیر بھی، واپس آئے۔ پیغمبر خدا نے پوچھا تم گئے تھے، کیسا وقت گزرا؟
کیا کچھ ہوا، جو بھی حالات ہے بتاؤ۔ ان کا مولا یا رسول اللہ حالات تو بعد میں بتائیں گے، مولا علی کے خلاف ہمیں ایک شکایت ہے کہ جس کو اللہ نے اتنی عصمت کبریٰ کا مالک بنا کے بھیجا ہو، اس کے بارے میں شکایت کرنے والے کے بارے میں خود شکایت ہو سکتی ہے۔ علی کے بارے میں کیا شکایت ہے؟ اگر شکایت یہ ہے کہ چونکہ مولا امیر لشکر تھے، نماز یہی پڑھاتے تھے، تمام نمازوں میں قل هو اللہ الحمد کے بعد پڑھتے تھے، الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ، سورہ اخلاص، سورہ توحید کی تلاوت فرماتے رہے۔ انہوں نے کوئی اور سورت کسی نماز میں نہیں پڑھی۔ ہمارا پیش نماز تو ہر نماز میں قل هو اللہ پڑھائے تو ہم کہتے ہیں ان کو آؤندہ ہی کچھ نہیں، ایک کو قل هو اللہ نے یاد کیتی ہے تو کلو ہی پڑھ کے جان چھڑا دینا ہے۔ یہ بات انہوں نے پاک پیغمبر سے شکایت کی کہ مولا نے جتنی نمازیں پڑھائیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ تو واجب ہے نا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ الحمد شریف کی تلاوت نہ ہو، ایک قل هو اللہ ہی پڑھتے رہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا جتنا عمل علی نے اچھا کیا ہے تم سمجھے نہیں۔ آؤ علی سے پوچھتے ہیں، یا علی آپ ہر نماز میں سورہ الحمد کے بعد صرف سورہ توحید کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا پورے قرآن میں سورہ فاتحہ، سورہ قل هو اللہ، سورہ اخلاص وہ سورت ہے جس میں صرف اور صرف میرے خالق کا ذکر ہے، جس میں صرف اور صرف میرے اللہ کا ذکر ہے، کسی اور کا ذکر نہیں۔ اور جتنی میں علی اللہ سے محبت کرتا ہوں، کسی سے محبت نہیں کرتا، اس محبت کے تقاضے میں ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں۔ یار یہ تو سوکھا نسخہ ہے نا، باقی صورتوں کو تو یاد کرنے میں کچھ تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے، کبھی لمبی صورتیں تو بھول جاتے ہیں کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا۔ قل هو اللہ تو بڑی آسان ہے نا، لہٰذا یہ بھی ایک نسخہ دے دیا مولا امیر نے اپنی نماز پڑھا کے کہ سورہ توحید۔ اگر آپ نے ارادہ کیا نا آج میں نے الحمد کے بعد سورہ انا توینا پڑھوں گا، مسئلہ فقہ کا ارادہ ہے، مصلی پہ آنے کے بعد میں آج الحمد کے بعد نا پہلی رکعت میں انا توینا پڑھوں گا، الحمد شریف پڑھی، انا توینا پڑھنے بھول گئے، کوئی اور سورت شروع کر دی۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ سورت جو تو نے شروع کر دی ہے، یاد آیا کہ میں نے تو انا توینا پڑھنی تھی، دوسری کسی سورت کی تلاوت شروع کر دی ہے، تو اس سورت کا آدھے حصے تک مکمل کر کے واپس آ جاؤ، انا توینا دوبارہ پڑھ لو۔ لیکن اگر بھول کر قل هو اللہ شروع کر دی ہے، پھر یاد آیا کہ ہو میں نے تو قل هو اللہ نہیں پڑھنی تھی، ارادہ کیا تھا میں انا انزلنا پڑھوں گا، سورہ نصر پڑھوں گا، سورہ عصر پڑھوں گا، میں نے تو قل هو اللہ، فرمایا نہ، اب تم اس کو پورا توڑ نہیں سکتے ہو، اس قل هو اللہ کی صورت کو مکمل کرو، پھر واپس آؤ، جو صورت پڑھنا چاہتے ہو تلاوت کرو۔ سب سے پہلا درس مولا امیر نے عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اللہ کی توحید کا دیا ہے۔ وہ بے نیاز، ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی اللہ کو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ عقیدہ شیعہ کے مطابق توحید پہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نہ دنیا میں نظر آئے گا نہ قیامت کے دن نظر آئے گا۔ اللہ جانے وہ کون سا خدا ہوگا جو قیامت کے دن کرسی پہ بیٹھے گا، اس کے بوجھ سے کرسی چر 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 کرے گی، پھر جہنم میں پیر رکھے گا، جہنم سے کہے گا کوئی اور بندے بھیجوں، جہنم کہے گا ہاں ہمیں اور بندے چاہیے، ابھی میں سیر نہیں ہوئی، پھر اللہ پیر رکھے گا کہ اب کوئی اور بندے یہاں بھیج دے، یہاں تک کہ سارے جہنمی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا اب کچھ اور، جہنم کہے گی حل میں مزید اور بھیج، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ اللہ جانے وہ کون خدا ہوگا جو کرسی پہ بیٹھے گا، کرسی اس کے بوجھ سے چرچر کرے گی، جس کا پیر جہنم میں جائے گا، اور جو اللہ جانے وہ کون مجرم ہے جس کا پیر دوزخ میں جائے گا، اور جہنم بھی کہے گا بس بس اب میں سیر ہو گئی ہوں۔ ہاں میں ایسا خدا نہیں مانتا، ہاتھوں پیروں والا خدا نہیں مانتے۔ چھوٹی سی دلیل سن لو ہم اللہ کیوں نہیں مانتے کہ اس کے ہاتھ پیر ہیں۔ اگر ہاتھ پیر یہ جیسا اعضاء ہمارے ہیں ہوں، چونکہ ایک جز دوسرے کا محتاج ہے، یہ ہاتھ محتاج ہے اس جسم کے کہ یہ جسم ہو، اس کے ساتھ میں متصل رہوں تو پھر میں کام کر سکتا ہوں، حرکت میں آ سکتا ہوں، لوگوں کے کام میں آ سکتا ہوں۔
یہ جز جو ہاتھ ہے یہ محتاج ہے اس جسم کا، یہ انگلیاں ایک دوسرے کی محتاج ہیں. تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، آپ کی ریسرچ زیادہ ہوگی. آنکھیں اس وجود کی محتاج ہیں. اگر اللہ کو بھی مرکب مان لیا جائے کہ وہ ہاتھوں پیروں والا ہے، جسم والا ہے، ٹانگوں والا ہے، آنکھوں والا ہے، کانوں والا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی اپنے ان اعضاء کا محتاج ہے. ہم محتاج نہیں ہیں. اے یار میری یہ چیز پکڑانا، وہ کہتا آپ پھڑ لے، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے نے. وہ بندہ بیچارہ اٹھ کے نیچے جھک جھک کے اوکھا سوکھا اٹھا لیتا ہے. ہم محتاج ہیں، ہاں اپنے اعضاء کے محتاج ہیں، ہمارے اعضاء ایک دوسرے کے محتاج ہیں. سچی بات کہوں، ہم تو اس امام کو امام نہیں مانتے جو دنیا میں کسی کا محتاج ہو. ہم اس اللہ کو اللہ کیسے مان لے جو دنیا میں کسی کا محتاج ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایک تو گھڑی کی سوئیاں بڑا تنگ کرتی ہیں. وہ وحدہ لا شریک. اگر دنیا کے مذاہب، اسلامی مذاہب، مسالک اسلامی، جتنے بھی دنیا کے مسلک ہیں ان کا مطالعہ کریں نا، جو درس توحید تمہیں آل محمد نے دیا ہے، کائنات میں کسی امام پیشوا نے درس توحید نہیں دیا. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ، مولا کے جتنے خطبے ہیں حمد خدا سے، ذکر خدا سے، شان خدا سے بے شروع ہوتے ہیں. حتیٰ کہ مصائب و آلام میں گھری ہوئی شہزادیاں جب اسلام کی بقا کے لیے کوفہ اور شام کے بازاروں درباروں میں لے جائی گئیں اور بیویوں نے اپنے مقام پر خطبے دیے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، سید الساجدین سلام اللہ علیہ وسلام صلوات اللہ علیہ نے جتنے خطبے دیا، آپ خطبے پڑھیں نہیں تو کم کم سن ہی لیں، نیٹ پر مل جاتے ہیں. یہ جو آپ کی جیب میں نیٹ ہے نا، اس پہ تمام خطبات مل جاتے ہیں، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں مل جاتی ہیں، سب چیزیں آج کل ملتی ہیں. ہم اس کو سرچ نہیں کرتے، ہم تو چسکے والی چیزیں تلاش کرتے ہیں جس سے ہمیں چسکا ملے. ان خطبات کو، ان دعاؤں کو آپ پڑھیں نا، ہر دعا حمد خدا سے شروع ہوتی ہے. امام کا ہر خطبہ ذکر خدا سے شروع ہوتا ہے اور ذکر خدا پر ہی ختم ہوتا ہے. جب وہ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کو کان نہیں سن سکتے، اللہ کو ہاتھ نہیں چھو سکتے. بھائی توجہ میری طرف ہے، میری طرف دیکھیں. اللہ کو یہ ہاتھ نہیں چھو سکتے، اللہ کو ناک نہیں سونگھ سکتی. یہ اعضائے خمسہ جب اللہ کو مس نہیں کر سکتے، نہ سنا جا سکتا اللہ، نہ دیکھا جا سکتا ہے اللہ، نہ چھوا جا سکتا اللہ، نہ سونگا جا سکتا اللہ، نہ مس کیا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہماری اس عزاداری پر راضی ہے یا ناراض؟ توجہ فرمائیے. ہم تو اپنی طرف سے بڑے خوش ہیں کہ مولا ہم پر راضی ہو جائیں گے، ہم عزاداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم ماتم کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ کی اس عزاداری سے، آپ کی ان نمازوں سے، آپ کی اس عبادت سے اللہ راضی ہو گیا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں. یہی ہے کہ یا اللہ ہم نے تیرے حسین بادشاہ کے غم میں یہ سارا عمل کیا ہے، عزاداری کی ہے، ماتم کیا ہے، مجلس سنی ہے، گریہ کیا ہے. خالق مالک ہمارے گریے کو قبول کر لے. جو گریہ کرنے کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے، جو عزاداری کا حق تھا ادا نہیں. ایسی بات ہے نا بھائی، عزاداری کا حق کوئی ادا کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ نہیں. کائناتی عالم میں سب سے بڑے عزادار امام سید الساجدین علیہ السلام ہیں. سجدہ کرنے والوں کے سردار سید سب سے بڑے عزادار تھے. جتنے بڑے عزادار تھے اتنے میرا امام عبادت گزار بھی تھے. سید الساجدین، زین العابدین. کسی نبی کا بھی خطاب نہیں ہے جو تمہارے چوتھے امام کو خطاب ملا ہے کہ سید الساجدین اور زین العابدین تمہارے امام کا یہ خطاب ہے. سید الساجدین علیہ السلام، صلوات پڑھ لو، کوئی حرج نہیں.
نہ کوئی اتنا بڑا عبادت گزار ہے۔ امام نے اپنی سیرت طیبہ سے ہمیں سمجھایا کہ جتنی عزاداری بڑھاتے جاؤ گے اتنی اللہ کی عبادت میں بھی اضافہ کرتے جاؤ گے۔ یہ نہ ہو کہ رات کو 12-1 بجے مجلس ختم ہوئی ہے، اب اللہ جانے تے نمازیں جانے، ہم فارغ ہیں، ہم تمہاری تو آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب سورج چڑھ جاتا ہے۔ نہ، جتنی اہمیت، میں معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جتنی اہمیت اس عزاداری کی ہے، ماتم داری کی ہے، اتنی اہمیت بھی اس اللہ کے سجدے کی ہے جو ہم پر واجب کیا گیا ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہمارے سجدوں سے راضی ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہے کہ مولا ہمارے سجدے سے، ہماری عزاداری سے راضی ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہے کہ مولا ہماری ماتم داری سے راضی ہے کہ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کبھی آ کے بتایا ہی نہیں۔ ہے میں دنیا میں کوئی عابد جو دعویٰ کرے جی میں نماز پڑھ رہا تھا، مسجد کی کھڑکی سے آواز آئی، بس بھائی بس تیری نماز میں نے قبول کر لی، میں اللہ بول رہا ہوں۔ بڑے بڑے عابد یہاں بھی تشریف فرما ہے، بڑے بڑے نیک بندگی خدا کرنے والے موجود ہیں، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اتنی عبادت کی کہ اللہ میری عبادت پہ راضی ہو گیا۔ میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو، مجھے وقت کا بڑا احساس ہے، آپ بھی مجھے وہ دھکے کھانے پڑتے ہیں چوچک کی طرف، لہٰذا میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان ٹائم فارغ ہو جاؤں۔ اس عبادت کا، اس کام کا، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں جس کے متعلق پتہ نہ ہو کہ مالک راضی ہے یا نہیں۔ یہ کامن سینس کی بات ہے، عقلی بات ہے۔ آپ کام کرتے ہیں اپنے آفس میں، اپنی دکان پہ، کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں اور آپ کا کوئی امیڈیٹ باس ہے، آپ کا کوئی مالک ہے، وہ جو کام کروانے والا ہے، جب شام کا شاباش بیٹے، شاباش بھائی تم نے واقعی کام کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، تو آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، مطمئن ہو جائیں گے کہ میرے کام سے میرا مالک راضی ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہماری عبادت پہ راضی ہے کہ نہیں؟ کیسے معلوم ہو کہ ہم اس تھکاوٹ کے باوجود ٹیڑھے میڑے سجدے ہیں نا ہمارے، سجدوں کا حق تو نہیں ہے نا، ٹکریں ہیں، اللہ کے ٹکروں کو بھی قبول کر لے تو اس کی کریمی، اور کر لیتا ہے، وہ ہماری ٹکریں بھی قبول کرتا ہے، بشرطے کہ نیت صالحہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے۔ مظلوم کربلا ہماری عزاداری کو قبول کرتے ہیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی کہ ایک آدمی نے کہا جی میں بڑی ماتم داری کرتا ہوں، ہمیشہ مولا کے ماتم میں وقت گزارتا ہوں، عزاداری کرتا ہوں، تو جب یہ ذکر کیا خواب میں اسے اشارہ کیا کہ واقعی تو ماتم دار ہے، واقعی تو بڑا عزادار ہے، لیکن بتا تو نے اپنے ماتم کے پیسے کتنے لیے ہیں؟ آج کل یہ مرنا بھی ہے نا ساتھ، کیونکہ ہر چیز تجارت کی منزل میں آ گئی ہے۔ پڑھنے والے عزادار، میں کسی پہ چوٹ نہیں کر رہا، حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پیسے ہی پیسہ، دولت ہی دولت، میں اتنی ڈیمانڈ ہے، فلاں کو اتنی ڈیمانڈ ہے، فلاں کی اتنی ڈیمانڈ ہے، سنگتوں کے لیے اتنے پیسے دینے پڑیں گے، فلاں ماتمیوں کے اتنے دینے پڑیں گے، فلاں جو آدمی اب خدمت کرتا ہے، فرش بچھاتا ہے، صفائی کرتا ہے، اس کو یہ دینا پڑے گا۔ یہ تو سارا تجارت ہے۔ عزیزان گرامی، اپنی ماتم داری اس منزل پہ لے آؤ کہ خود مالک کہہ دے کہ تیرا عمل میں نے قبول کر لیا۔ نہیں پتہ چل سکتا کہ ہماری اس عبادت پہ مالک راضی ہے یا ناراض۔ اور میرے ناراض دوستو، غصے سے مجھے دیکھنے والے دوستو، اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ اب تک جتنی بھی ہماری کسی کی عمر ہے، 60 سال ہے، 50 سال ہے، 20 سال، 30 سال، مجھے اب ان کے راضی ہونے کی سند مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، واہ واہ جنت میری ہو گئی، میری عزاداری بھی قبول ہو گئی، میری ماتم داری بھی قبول ہو گئی، میرا ماتم بھی قبول ہو گئی۔ نہیں پتہ، کوئی پتہ نہیں، اس لیے کہ اللہ ہمارے سامنے آتا ہی نہیں، اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں، اللہ کو کوئی سن سکتا ہی نہیں۔ کیسے پتہ چلے؟ اور ہر عبادت، جو بھی عبادت کرو، وضو کی عبادت ہے، درود کی عبادت ہے، تسبیح کی عبادت ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ اسے قبول کر لے، لیکن قبولیت کی سند نہیں ملی، کہیں سے ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں ملا بھئی تو نے یہ جو اچھا کام کیا ہے قبول منظور۔ اگر کسی کو ملا ہو تو وہ میری رہنمائی کر دے، ہمیں بھی وہ رستہ مل جائے جس سے ہمیں بھی اللہ کہہ دے ہاں بھئی تیری یہ مجلس، تیری یہ عبادت قبول ہوگی۔
اے میرے کریم خالق، تو ہمارے حواس خمسہ میں آتا نہیں، ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، مس نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ کیسے پتہ چلے کہ تمہاری عبادت پہ راضی ہے یا ناراض؟ یہ حق ہے نا ہمارا پوچھنا؟ خادم حسین حق نہیں ہے ہمارا پوچھنا؟ اللہ سے پوچھیں کہ میرے اللہ ہم جو عزاداری کرتے ہیں، یہ ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا تھا، اس وقت تو ہم خراٹے مار رہے ہوتے تھے، یا موبائل پر سیر کرنے کا ہمارا ٹائم تھا، موبائل پہ موجے مارتے تھے، مجلس میں آ گئے ہیں، جاگے ہیں، سنا ہے علماء کو، ذاکرین کو، مصائب کو، جو قسمت کے تھے، جو آنسو بھی بہائے ہیں، ہماری یہ عبادت قبول ہے یا نہیں؟ اور اللہ سے پوچھیں۔ آج 5ویں رات ہے محرم، نصف عشرہ کے عشرہ کا آج نصف کی رات ہے، باقی 5 راتوں کا مہمان ہے تیرا امام۔ یا اللہ تو بتا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ہماری عبادت پہ خوش ہے، ناراض ہے، قبول کرتا ہے یا نہیں؟ تو آتا نہیں، تو آ جائے تو تو نہ رہے، ہم میں سے کوئی جرات کرے تیرے پاس جانے کی تو وہ نہ رہے گا۔ اللہ آ جائے تو اللہ اللہ نہیں، اگر کوئی آئے تو کہے میں اللہ ہوں، وہ اللہ نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ ہمارے کسی امام نے، کسی بزرگ نے، کسی عالم نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے خواب میں اللہ کو اتنی دفعہ دیکھا ہے، نہ، وہ نظر آنے والی شے ہی نہیں۔ کیسے پتہ چلے؟ میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں اور اس جملے کو بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ بھائی کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہماری اس عبادت پہ، اس عزاداری پہ، اس ماتم داری پہ، اس گریے پہ، ان مجالس پہ راضی ہے یا نہیں؟ جب تک پتہ نہ چلے گا اس وقت تک عبادت کا کوئی لطف نہیں، پھر نری ٹکریں گے، پھر نری ٹکرے ہیں۔ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ ہمارے اس عمل پہ، اس مجلس پہ، اس ذکر پہ، رونے پہ، گریہ پہ، نعرے لگانے پہ مالک خوش ہے۔ میرے اللہ تو بتا، تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا کہ عرف، اور میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، مجھ خزانے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے چاہا کہ میری پہچان، اللہ کہہ رہا ہے، میں چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، میری معرفت ہو جائے۔ میں نے ایک معصوم مخلوق پیدا کی، اس لیے پیدا کی تاکہ میری معرفت ہو جائے، سادے لفظوں میں کہوں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کس پر راضی ہے، کس پر ناراض ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ پوچھا اس مخلوق کی افضل ترین ہستی سے، یا رسول اللہ بعد از خدا تو ہی بس قصہ مختصر، ساری کائنات میں افضل اعلیٰ آپ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت پہ، ہماری بندگی پہ، ہماری مجالس پہ، ہمارے ذکر پہ، ہمارے مصائب پہ ہمارا خالق راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی بتائیں کیسے راضی ہوگا؟ فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی من عزاہا فقد عزانی ومن رضاہا فقد رضانی۔ اور بطول میرا ٹکڑا ہے، جس نے بطول کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس پہ بطول ناراض اللہ ناراض۔ عظمت صدیقہ کونین بلند تر صلوات۔ بس سجدہ کو راضی کر لو، بطول کو راضی کر لو، بنت رسول کو راضی کر لو۔ ایسا عمل کرو، ایسا کام کرو کہ جس کے نتیجے میں سجدہ کی دعائیں تمہیں مل جائیں، بطول کی رضا تجھے مل جائے۔ وقت نہیں رہا مصائب پڑھنے کا، بڑے 2-4 جملے کہہ کے آپ کی دعوت کو تمام کروں۔ اللہ نے یہ اختیار جناب سیدہ کو کیوں دیا؟ کہ اس کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو ہمیشہ رہنے کے لیے جو قربانیاں راہ خدا میں سیدہ اور سیدہ کی اولاد نے دی ہیں، وہ قربانیاں نبی بھی نہیں دے سکے، رسول بھی نہیں دے سکے، ولی بھی نہیں دے سکے۔ جب میرے مولا نے، آپ ہر روز سنتے ہیں کہ مولا جب مدینہ سے چلے، امام تو پہلے نانا کی قبر پہ گئے، پھر اپنے بھائی کے مزار پر گئے، پھر سجدہ کی مزار پر گئے۔ جب سجدہ کی مزار پہ امام گئے نا، اور امام نے سلام کیا، السلام علیکم یا اماں، اے اماں پیاسے بیٹے کا سلام، اے اماں حسین کا سلام۔ قبر سے 3 جواب آئے، وعلیکم السلام یا عطشان الام، اور ماں کے پیاسے بیٹے تجھ پر میرا سلام، اور ماں کے شہید بیٹے تم پر میرا سلام۔
اور اس مظلوم بیٹے جس کی لاش پہ گھوڑوں نے اس طرح ٹاپوں کے ساتھ کچل دیا کہ بہنیں پہچان نہ سکیں ان میں حسین کون ہے، عباس کون ہے، علی اکبر کون ہے۔ بیٹا تجھ پر بھی میرا سلام۔ چلنے لگے، اماں کوئی آئے نہ آئے میں اب نہیں آؤں گا۔ فرمایا بیٹا نہ گھبرا، ادھر تو مدینہ چھوڑے گا، ادھر میں جنت البقیع چھوڑ دوں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب آپ کے چوتھے امام پردے داروں کو لے کر شام کے زندان میں قید ہو گئے، جس کی چھت نہیں تھی، دن کو قیدی دیواروں کے سائے پر پناہ لیتے تھے، رات کو اوس پڑتی تھی، ایک دوسرے کی پناہ میں گزارتی تھی۔ ایک دن دروغہ قید خانہ آپ کے چوتھے امام کے پاس آیا اور کہا قیدی رات کو جب میں قید خانے کا دروازہ بند کروں نا، آپ اپنے قیدیوں کو شمار کر لیا کریں، گن لیا کریں۔ امام نے فرمایا اور دروغے ہمارا کوئی قیدی باہر جانے کا عادی ہی نہیں ہے، دن کو یا رات کو جب جی چاہے دروازہ بند کر لیا جائے، میرا کوئی قیدی باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، نہ کوئی جاتا ہے۔ کہا نہیں مولا پھر بھی احتیاط ہے، آپ کے قیدیوں کو شمار کر لیا کریں۔ پوچھا امام نے ضد کیوں کرتا ہے، بار بار اصرار کیوں کرتا ہے؟ کہا مولا میں دیکھتا ہوں آدھی رات کے وقت کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے، کبھی زندان کے اس دروازے پر، کبھی اس دیوار کے ساتھ، کبھی اس روشن دان کے پاس آ کے بیٹھتی ہے، کبھی حسین حسین کر کے گریہ کرتی ہے، کبھی زینب زینب کر کے گریہ کرتی ہے، کبھی پیاسے پیاسے کہہ کے روتی ہے۔ امام نے فرمایا دروغے وہ ہم قیدیوں میں سے نہیں ہے، وہ میری جدہ زہرا ہے جو شام کے زندان میں بیٹوں کا ماتم کر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اس سے قبل کہ میں